बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो पे ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस वीडियो के मैंने जो पॉइंट रेज़ किए हैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, क्या वो आपके अंदर भी हैं? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिस्टम बिल्कुल नाकाम हो चुका है। एक पैगाम ही है ना, इमरान खान साहब का नाम बाहर आया, वो सिस्टम जितनी मर्ज़ी कदगने लगा ले, वो पैगाम आ गया बाहर। लोगों ने शायद समझा कि इमरान खान साहब की बात कभी बाहर नहीं आ सकेगी, मगर लोग फेल हो गए और पूरे पाकिस्तान ने वो पैगाम भी सुन लिया। सब इनकी तदबीरें, ये सिक्योरिटी, ये आप लोगों ने लाइट आउट की, पिम्स की, डॉक्टर पता नहीं क्या-क्या चीज़ें एक के बाद एक रात को प्राइम टाइम सजाया, अपनी मर्ज़ी का सजाया, अपने मर्ज़ी के गेस्ट बुला के सजाया, सब कुछ बढ़ गया। वो पैगाम बाहर आ गया। आप लोगों ने इमरान खान साहब की शक्ल नहीं दिखानी थी, लोगों ने डाले की शक्लें दिखाई कि डाले किस स्पीड से गए हैं। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि जी इमरान खान साहब आए हैं, क्या है क्या नहीं। हर चीज एक्टिविटी, किधर कतर का विजिट प्राइम मिनिस्टर का, किधर आपकी सारी चीजें, कुछ भी नहीं। बस एक ही चीज है, जबरदस्ती घुसेड़ा प्राइम टाइम में, मैंने सब देखा। कल रात को कुछ भी नहीं था ऐसा। जी हाँ, मुझे तो ऐसा हर लिहाज से लग रहा है। मैं जैसी बात कर रहा हूं, खान साहब शदीद तकलीफ में जी, खान साहब ने बता दिया। बुशरा बीबी से उनकी भाभी, उनकी बेटियों की मुलाकात हुई। उन्होंने सबसे पहले बताया बुशरा बीबी की बहन को, मरियम साहबा को, और मरियम भट्टू साहबा को, और फिर उन्होंने इमरान खान साहब की बहन को, दोनों तरफ से तस्दीक हो गई। यही चीजें थी ना। और सर चैलेंज क्या है? कल से जंग लगी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। अच्छे खासे भारी तोपखाने का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए तक भी उनके ऊपर हमले कर रहा है। हमने उनका भारी नुकसान भी किया है। वो उधर, मैं ये बता रहा हूं हमारे असल चैलेंज क्या है। सर मियाँ वाली में रात को खुद को इस धमाका हुआ, आया बंदा आराम से अफ्तारी से पहले से 5 मिनट पहले उसने आके मार दिया। हमारे 3 जवान उसमें शहीद हो गए। सर एम्बुलेंसेस को जिसमें से जख्मी जा रहे हैं उनको आग लगा दी। मैं कह रहा हूँ ये है हमारे चैलेंज। हम अपनी एनर्जी किधर वेस्ट किए हुए हैं। रात को सबसे पहले जरा इसे बता दो, फिर हम अलीमा खान साहबा ने इसकी तस्दीक की तो क्या बताता हूँ जी। सबसे पहले मरियम वट्टू साहबा, बुशरा बीबी की जो बहन है, जब जारी बात है, उन्होंने रात को ट्वीट करके बताया जी वो दुबई में बैठी हुई हैं। बेसिकली उनकी अपनी भाभी से बात हुई और बुशरा बीबी की बेटियों से बात हुई जो कल मुलाकात करके आए थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की आंख अभी भी सूजी हुई है, क्योंकि कल बुशरा बीबी की दोपहर में मुलाकात हुई इमरान खान साहब से कॉन्फ्रेंस रूम में, और इमरान खान ने सारी चीज़ उनको बताई, और जो बताई वो उन्होंने उनको बताई। उन्होंने कहा इमरान खान साहब की आंख अब भी सूजी हुई है, उनकी हालत गुज़िश्ता हफ्ते जैसी ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। दूसरा इंजेक्शन चूंकि गुज़िश्ता रात ही लगाया गया था, इसलिए यह कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि उसका कोई असर होगा या नहीं होगा। खान साहब ने एक बार फिर जोर दिया, पैगाम सुन लें, खान साहब ने एक बार फिर जोर दिया है कि उनकी बहनें उनके वकला के जरिए फौरी तौर पर दरख्वास्तें दायर करें, ताकि उनके ज़ाती डॉक्टर्स को उनका मुआयना करने की फौरन इजाज़त दी जाए। खान साहब नहीं एतबार कर रहे पिम्स पे, ये जो कह रहे हैं खान साहब की इजाज़त से हुआ, फिर कह रहे खान साहब बड़े हशाश पेशाब थे, वो तो रहना ही है उस बंदे ने आखिरी वक्त तक। अभी तक उसने अपनी कमजोरी शो नहीं की। उसने तो कभी भी नहीं बोला उस बंदे ने, सरिश्त में नहीं है। वो कहता छोड़े मुझे, मेरी लिविंग कंडीशन, आंख की फिक्र करें, ये आंख ज़ाया कर रहे हैं। यही नाम लिया था ना उस अंजुम का। तो सर पैगाम तो आ गया। खान साहब ने कहा कि भाई वकला, मेरी बहनें वकला के जरिए अदालत में गए, मुझे मुझे मेरे ज़ाती मुआलिज से चेक करवाएं, उनको मुआयना करने दें। उन्होंने तो हुकूमत यही कह रही थी कि खान साहब ने, भाई वजीर कानून ने बोला, रात को इख्तियार वली साहब ने बोला, रात को राना सनाउल्लाह साहब ने बोला, रात को सारे प्राइम टाइम में सिर्फ खान खान साहब चल रही थी। वो सब कोई फरहान खान साहब, हम अब करा दें यकीन, क्या करना है। पैगाम तो आ गया बाहर। अब आगे सुने। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि हमसे चीट किया जी मोहसिन नकवी साहब ने, उनको एक्सपोज करें। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने पीटीआई की लीडर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी और मोहसिन नकवी गारंटी दे रहा था कि शफा इंटरनेशनल ही होगा इमरान खान साहब का इलाज, फैमिली मेंबर और डॉक्टर की मौजूदगी में होगा। अब हम चाहते हैं कि पीटीआई के जिन लीडर्स के साथ मोहसिन नकवी ने एक गारंटी दी थी वो आकर टीवी पर बताएं कि मोहसिन नकवी ने उनको क्या कहा था। और बैरिस्टर गौहर वगैरह को अब कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, उन्होंने कहा बताएं आके। और सर मुलाकात अभी हुई है बुशरा बीबी की अपनी फैमिली के साथ, तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। ये सारी चीजें आई हैं। जो पीटीआई तो कह रही कुछ छुपा रहे हैं, रात को सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कुछ छुपा रहे हैं। ना तो डॉक्टर आसिम यूसुफ, ना ही डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि मुकम्मल प्रोफेशनल डॉक्टर है, डॉक्टर आसिम यूसुफ 5 बार मिल चुके हैं।
ان 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں عمران خان سب سے اڈیالہ کے اندر. اب کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کہتے ہیں چھپانے والی بات، چھپا رہے ہیں کوئی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا نہ تو وہ سیاستدان ہیں، نہ ہی فیملی تک ان کو رسائی دی جا رہی ہے، شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا ہمارا مطالبے پہ عمل نہیں ہو رہا، ہم کیسے مانیں؟ کیسے مانیں؟ شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد کا مطالبہ ہم اس لیے کر رہے تھے کہ وہاں عمران خان صاحب کا مکمل معائنہ ہو سکتا ہے، کیونکہ معاملہ صرف آنکھ کا نہیں ہے، اب فیملی اور ذاتی معالجین کی موجودگی میں عمران خان کے پورے جسم کا چیک اپ ہونا چاہیے. لیکن عمران خان کی صورتحال کے حوالے سے یہ بات کسی طور پر قابل قبول نہیں، مزید ابہام و تشویش پیدا کی جا رہی ہے. میں نے کہا رہا کچھ نہیں پلے پڑا، یہ سسٹم سے کچھ نہیں، میں نے کہاں سے روکنا ہے. میں کہ چوری چوری فیملی کو بھی آگاہ نہیں کیا، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جنید اکبر صاحب جو ہیں کے پی کے جو صدر ہیں، انہوں نے صحیح کیس لڑا، ان کا سب جان گئے کہ عدالتوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے، ان ہارے ہوئے لوگوں کو ہم پر کس نے مسلط کیا ہے. یہاں تو حکومتی وزراء ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. انہیں کہ عمران خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو حکم ملا اور اسے ہی اختیار ہے، اور وہی عمران خان کی رہائی امن فورس کو لیڈ کرے گا. جی انہیں کہ عمران خان رہائی فورس کے نام پر تو پارٹی کے اندر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ فورس بنے گی ضرور. وہ تمام لوگ جن کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے وہ ایک جھنڈے تلے متحد ہو جائیں. انہوں نے کہا ہمیں تو ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے. ادھر علیمہ خان صاحبہ، میں کہہ رہا ہوں بہت ہی اگریسو، انہوں نے رات کو پریس کانفرنس کی، کیا حالت تھی یار. زخمی بہنیں کہہ رہی ہم ٹھیک ہیں. بہت بہت بیڈ آپٹکس، بہت ہی تکلیف دہ آپٹکس ہے جو وہ گری. انہوں نے کہا ہمیں کوئی آفر نہیں کرائے گی، جیسے کہ تھکنا نہیں جسے کہتے ہیں، بہت اذیت تو ہے نا، ظاہری بات ہے. انہوں نے کہا ہمیں کوئی آفر نہیں کرائے گی، ہمیں صرف ایک یقین دہانی کرائی تھی کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جایا جائے گا، وہاں فیملی اور ذاتی معالجین ساتھ ہوں گے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا. بشرا بی بی نے بھی انہوں نے کنفرم کیا کہ بشرا بی بی کی بھابھی سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، مجھے فوری طور پہ میرے ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے. علیمہ خان صاحب یہ بتا کہ بشرا بی بی کی بھابھی نے مجھے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو کہا مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے ذاتی معالجین تک میری رسائی دی جائے. نے کہا کیا چھپا رہے ہیں؟ اگر عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہوتی تو یہ ہمیں عمران خان سے ملوا دیتے، لیکن عمران خان کو مسلسل آئسولیشن میں رکھا ہے، یہ کیا چھپا رہے ہیں؟ یہ سوال تو ہے نا. محسن نقوی کو ایکسپوز کریں، ساری جتنے لوگ ہیں نا وہ بتائیں کہ کیا ہے. محسن نقوی صاحب نے کیا گارنٹی دی تھی؟ نے کہا پیم سرکاری اسپتال ہے، وہاں سب کچھ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم ان پر بالکل بھی اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. عمران خان کو جو انجیکشن لگایا گیا ڈاکٹرز کے مطابق اس کی آفٹر کیئر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے آدھے گھنٹے میں عمران خان کو واپس بھیج دیا. یہ عمران خان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جو کسی طور پر بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا. جی اب دیکھیں پیغام بھی یہ سارے آگے سے، مجھے تو سسٹم ہر لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج نے بھی بولا کہ بشرا بی بی کا پیغام ہے، بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے ذاتی ڈاکٹرز کو مجھ تک رسائی دیں، ہمیں صرف عمران خان سے جیل میں ملاقات نہیں کرنی بلکہ اسپتال میں ان کا مکمل چیک اپ کرانا تاکہ معلوم ہو سکے آنکھ میں جو مسئلہ ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. حکومت اتنا جھوٹ بول چکی ہے کہ کسی بات پر اعتبار نہیں رہا. ہم کسی صورت سرکاری اسپتال کی رپورٹ پر بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی ڈاکٹر کو رپورٹ دکھا دیں نامکمل ہے، میڈیا کو بھی دیکھ لیں یہ رپورٹس، یہ ساری کی ساری نامکمل ہیں. انہوں نے کہا جیل میں ملاقات کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں، عمران خان صاحب کو اسپتال بھیجیں تاکہ ہماری تسلی ہو سکے. انہوں نے کہا جب ڈاکٹر عدنان اس سلسلے میں سوال بھی ہوا ان سے، اختیار ولی صاحب سے ایک پروگرام میں آسما شرازی صاحب نے سوال کیا، انہوں نے کہا جب ڈاکٹر عدنان نواز شریف کے پاس جا سکتے ہیں تو ڈاکٹر فیصل سلطان کیوں نہیں عمران خان صاحب کے پاس جا سکتے؟ تو اختیار ولی کہتے ہیں کہ شفائی ٹرسٹ کے ڈاکٹر کو ان کی فرمائش پر ٹیم میں ایڈ کیا گیا تھا، وہ رات کو علاج میں موجود تھے، مسئلہ علاج کرنی درشن کا ہے، وہ نہیں ہم نے انہیں دینے. عمران خان کی بہنیں ہر معاملے کو سیاست کی نظر کر دیتی ہیں اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتی ہیں. ابھی وہ بشرا بی بی کے خاندان کی ملاقاتیں بند کروانے یعنی دھمکی بھی ساتھ دینے کہ اگر بشرا بی بی کی فیملی کا میسج آپ نے دیا تو ان کی ملاقاتیں بھی بند کر دیا. اس موقع پہ کل بہت بڑی ملاقات قطر میں ہوئی، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب تھے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران، اور اس ملاقات کے دوران شہباز شریف صاحب تھے. دو طرفہ امور کافی چیزیں بات ہوئی، پر کوئی نہیں میڈیا پہ زبردستی سے پھٹے چلوا دیے تو چلوا دی. میڈیا پہ ایک ہی خبر ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں سر، اچھا کریں گے بھی تو رجسٹرڈ نہیں ہونا، اچھا کریں گے. اصل چیز کیا ہے جی؟ تازہ رپورٹ یہ ہے جی جو رشین فورن منسٹری نے بھی دی ہے، ہماری بات کی تصدیق کی ہے، جو ہم نے ایئر سٹرائک کی تھی 2 دن پہلے، کہ وہ جسٹیفائی کرتی ہے کہ جناب افغانستان میں 20 سے 23 ہزار دہشت گرد جنگجو اس وقت موجود ہیں. یہ رشین وزارت خارجہ نے کہا، جس نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہے، وہ کہتے ہیں 20 سے 23 ہزار دہشت گرد جنگجو سرگرم ہیں.
داعش کے تقریباً 3,000 جبکہ ٹی ٹی پی کے 7 سے 5,000 عناصر افغان سرزمین میں پاکستان پر حملوں پر مرکوز ہیں۔ القاعدہ ای ٹی ایم سمیت گروہ مختلف صوبوں میں تربیتی مراکز چلا رہا ہے جبکہ داعش خراسان وسطی ایشیا تک نام نہاد خلافت کے ایجنڈے پر گامزن ہے، اور یہ صورتحال خطے میں امن و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے۔ وہ سر جی پبلک کو اکٹھا کریں، عمران خان سے بات کریں، اس کے علاوہ تو کچھ چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے۔ رات کو اتنے خوفناک ویڈیوز تھے، اتنے خوفناک ویڈیوز تھے رات کو جو ادھر ہوا میاں والی میں، رات کو کلیش ہوا جی بٹوین آرم فورسز ملیٹنٹ رپورٹڈ زریفال سربند ایریا آف لکی منور ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا پروونس اکارڈنگ ٹو سیکورٹی سورسز ڈیورنگ دا ایکسچینج فائر آف 3 ملیٹنٹس ادھر مارے ہیں۔ اس کے علاوہ کلیش بٹوین سیکورٹی فورسز ادھر ہوا 3 ملیٹنٹس ادھر مارے ہیں، 5 ایک اور جگہ پر مارے ہیں۔ شاکر نام کا جی طالبان کا جو کمانڈر ہے، جو 5 کیسز میں مطلوب بھی تھا، وہ کل جہنم واصل ہوا جی۔ رات کو یہ خبر ہے جی۔ ادھر اتحاد المجاہدین نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے، میاں والی میں جو بکھر پر خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور 1 زخمی ہوا ہے۔ کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی شامل ہیں۔ اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لیا جی۔ اتحاد المجاہدین ایفیلیٹڈ انصار الاسلام کلیم ریسپانسبلٹی ٹو اسٹیٹمنٹ دیٹ سوسائڈ بمبر ابو دردا نام کا سوسائڈر تھا جس نے آ کے اپنے آپ کو دھماکہ کے اس مواد سے اڑا دیا جی۔ ہمارے یہ چیلنجز ہیں، مجھے تو یہی تو دکھ ہے، ہم کہاں اپنے انرجی ویسٹ کر رہے ہیں؟ وہ سمجھ جائیں یار خدا کا واسطہ۔ ایمبولینسز کی یا عمران خان صاحب کی کانوے کی تصویریں دکھانے والے صحافی تو اٹھا لیا آپ نے، ایسے ہوتا ہے یار۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور مشورہ دیں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔